صدام حسین کی پھانسی کے لیے عید الاضحیٰ کا دن منتخب کیا گیا۔ انہیں 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے سرعام پھانسی دی گئی۔ جب صدام حسین کو تختہ دار پر لایا گیا تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار کلمہ شہادت بھی پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ ابھی وہ رسول اللہ ہی کہہ نہ پایا تھا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے تختہ کھینچ لیا گیا۔ آج دہائیوں تک حکمرانی کرنے والے کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک ایسا شخص اگلے جہاں چلا گیا جس نے 2 ملکوں پر حملے کیے، اپنے ملک کے اندر طاقت کا بہترین استعمال کیا، عالمی طاقتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، لیکن پھر ایک عالمی سازش کا خود شکار ہو گیا۔ اس کی پھانسی پر اپنے ہی جشن منانے لگے۔ اس کے جانے کے بعد سے اب تک یہ ملک سنبھل نہیں پایا۔ بے امنی اس ملک کا مقدر بن چکی ہے۔ یہ کہانی ہے صدام حسین، جو عراق کا صدر تھا۔ اس نے 24 برس تیل کی دولت سے مالا مال ملک پر حکمرانی کی۔ عراق میں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا، ہر چیز پر اس کا کنٹرول تھا۔ مخالفین اس کے نام سے بھی ڈرتے تھے۔ یہ 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ صدام کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے بھائی اور والد کا کینسر سے انتقال ہو چکا تھا۔ صدام کی پیدائش کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اب صدام کا سوتیلا باپ اسے تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ صدام گھر سے بھاگا اور 10 سال کی عمر میں بغداد میں اپنی چچا کے پاس رہنے لگا۔ چچا کے زیر سایہ اس نے تعلیم حاصل اور بعد میں سیاست سے متحرک ہو گیا۔ صدام 20 برس کا ہوا تو اس نے پڑھائی چھوڑ کر انقلابی بیت پارٹی جوائن کر لی۔ یہ ایک چھوٹی سی پارٹی تھی، اتنی چھوٹی پارٹی کہ اس کے اراکین کی تعداد صرف 300 تھی۔ صدام کے یہ پارٹی جوائن کرنے کے 1 سال بعد ہی عراق سے بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ صدام حسین نے منصوبہ بنایا کہ صدر کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے اپنی ہی ساتھیوں کے ساتھ مل کر صدر پر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن وہ بچ گیا۔ صدام حسین پکڑے جانے کے خوف سے ملک سے فرار ہو گیا۔ جب صدام حسین کی پارٹی کی حکومت آئی تو وہ واپس آئے۔ ابھی حکومت بنے 13 ہی دن ہوئے تھے کہ صدام حسین نے وہ قدم اٹھایا جو آج بھی موضوع بحث رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالرزاق اللائق اس وقت وزیر اعظم تھے۔ خطرہ تھا کہ وہ بغاوت میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ صدام حسین نے جلا وطنی کے دوران ہی انہیں کسی بیرون ملک میں قتل کروا دیا۔ اب صدام حسین عراق کے دوسرے طاقتور ترین شخص بن چکے تھے۔ صدر ایک بڑا شخص تھا، لیکن پارٹی کے تمام تر معاملات پردے کے پیچھے صدام حسین چلاتے تھے۔ وہ عراقی فوج میں جنرل کا عہدہ بھی پا چکے تھے، طاقت پر اپنی گرفت مضبوط کر چکے تھے۔ آخرکار 16 جولائی 1979 کو صدام حسین نے صدر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا اور خود ملک کے صدر بن گئے۔ اب وہ عراق کے صدر تھے اور فوج کے سپریم کمانڈر بھی۔ صدر بنتے ہی صدام حسین نے اپنی پارٹی سے غداروں کو صاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ 16 جولائی کو وہ صدر بنے۔ ٹھیک 6 دن کے بعد 22 جولائی کو انہوں نے بیت پارٹی کے رہنماؤں کا اجلاس بلا لیا۔ اس اجلاس میں پارٹی کے اندر ڈبل گیم کرنے والے 68 رہنماؤں کے نام پڑھ کر سنائے گئے۔ ان تمام 68 اراکین کو بے وفا اور غدار کا لیبل لگا کر کمرے سے نکال دیا گیا، اور جیسے ہی یہ کمرے سے نکلے ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ بعد میں ان کو سزائے موت سنائی گئی، لیکن سزائے موت سے پہلے ہی فائرنگ اسکوڈ کے ذریعے سے ان کو قتل کروا دیا گیا۔
ادھر صدام حسین اقتدار میں آئے تو ادھر ایران میں امام خمینی اپنی حکومت قائم کر چکے تھے۔ دونوں کی پرانی مخالفت تھی۔ 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی۔ دونوں فریقوں کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا، لیکن دونوں جانب سے تقریباً 10 لاکھ افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ ایران سے جنگ ختم ہوتی ہی صدام نے کویت سے پنگا لیا۔ پہلے اس نے کویت سے مطالبہ کیا کہ وہ عراق کا قرضہ معاف کرے۔ کویت نے انکار کیا تو صدام حسین نے تیل کی قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ کویت نے قیمتیں بڑھانے سے بھی انکار کیا تو آخرکار 1990 میں صدام نے کویت پر حملہ کر کے اس چھوٹے سے ملک پر قبضہ کر لیا۔ عالمی فورسز اور عالمی توانائی عراق اور صدام حسین کی ان تمام سازشوں کو دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے عالمی اتحاد نے عراقی فوج کے خلاف آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم لانچ کیا۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد بننے والا سب سے بڑا فوجی اتحاد تھا۔ امریکی قیادت میں ہی اس بڑے فوجی اتحاد نے چند ہی دنوں میں عراقی فوج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس جنگ کے بعد صدام حسین نے کسی بھی ملک پر پھر حملہ کرنے کا نہیں سوچا۔ جنوری 2002 میں امریکی صدر جارج بش نے صدام حسین کا تختہ الٹنے کا اعلان کیا۔ صدر بش نے الزام لگایا کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسپیکشن اور ہتھیار نہ ملنے کے باوجود امریکہ نے مارچ 2003 میں عراق پر حملہ کر دیا۔ 3 ہفتوں میں ہی صدام حسین کی 24 برس کی حکمرانی بکھر گئی۔ اس کی فوج پارہ پارہ ہو گئی۔ اپریل تک عراق پر امریکہ کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ اب صدام حسین فرار ہو چکے تھے۔ ان کی گرفتاری کے لیے امریکہ نے ایک آپریشن ریڈ ڈان کے نام سے لانچ کیا۔ سرچ آپریشن بڑھتا گیا، ٹیکنالوجی بڑھتی گئی اور آخرکار وہ دسمبر میں صدام حسین کے پاس جا پہنچے۔ صدام حسین امریکی فوج کو ایسی جگہ سے ملے جہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے پیدائشی گھر کے قریب ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے۔ صدام حسین کو توہین آمیز انداز میں گرفتار کیا گیا۔ جب انہیں بنکر سے نکالا گیا تو ان کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، ان کے بال بھی بہت لمبے ہو چکے تھے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ کئی دنوں تک ایسا محسوس ہوا کہ شاید وہ نہائے ہی نہ ہو۔ امریکہ نے صدام کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف تقریباً 150 لوگوں کے قتل کا مقدمہ چلایا۔